کہ آج ہم بہت ساری خواہشات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہت تمنائیں ہیں۔ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ہماری وہاں تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہم کوئی گھر لیتے ہیں، ہماری وہاں تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر چیز میں خواہشات رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ نظام بن گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خواہشات کے علاوہ زندگی نہیں، خواہشات ہی کرنا زندگی ہے۔ اور پھر جب خواہشات کی جاتی ہیں وہ بچوں کی طرف سے ہوتی ہیں یا سربراہ کرتا ہے یا فیملی میں کوئی اور ممبر خواہش کرتا ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے پھر محنت شروع کر دیتے ہیں۔ اب محنت تو کرنی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو اس نے خواہش کی ہے کہ میں نے 50 لاکھ کا گھر بنانا ہے، اب 40 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ اب خواہش کی ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب کیا کرے گا کہ وہ بے ایمانی کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا، اور جو جرم اس سے بن پاتے ہیں وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ اور وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو یہ نظر آئے گا کہ میں نے صرف یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے کہ 50 لاکھ کا گھر لینا ہے، بس سمپل از دیٹ۔ اب اسی طرح کوئی گاڑی کی خواہش کرتا ہے، بچے فیملی بات ہو جاتی ہے کہ گاڑی لے لیں جی، گاڑی پر جانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو ہم گاڑی کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، پھر ہمیں کاروبار کو کیسے بھی ہلانا پڑے، پھر ہمیں کسی مزدور کو تنگ کرنا پڑے، پھر ہمیں دن رات ایک کرنا پڑے، پھر ہمیں روٹی بھی کم کھانا پڑے، پھر ہمیں صدقات بھی روکنا پڑے، پھر ہمیں زکوٰۃ بھی روکنا پڑے۔ سارے کام ایسے کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہمیں گاڑی لینے کے لیے آگے ہیں ہم ان کو روک دیں گے اور پہلے وہ گاڑی لیں گے۔ اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ یار اللہ کے راستے پر چلو تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو ہم اس گاڑی کے پیسے پورے کرنے کے لیے لگے ہیں۔ تو آج نوجوان طبقہ یہ ہے کہ موبائل کی خواہش رکھے بیٹھا ہے۔ نوجوان طبقے کا یہ عالم ہے جس پر امیدیں ہیں، جس پر یہ سارے کا سارا نظام ہے نوجوانوں پر، تو وہ کیا خواہشیں کر رہا ہے کہ موبائل ہونا چاہیے، اچھا سا موبائل ہونا چاہیے۔ سارا دن محنت کرتا ہے، والدین کو بھی تنگ کرتا ہے، ان سے بھی پیسے لیتا ہے، رستے میں کوئی پیسے لیتا ہے اس سے بے ایمانی کی، وہاں خیانت کی، وہاں جھوٹ بولا اور بول بلا کر موبائل لے لیا۔ تو موبائل پر کیا چلتا ہے؟ فحاشی۔ تو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے موبائل لے لیا۔ اب یہ ساری خواہشوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ شیطان پر۔ اور شیطان کو کس نے بھڑکایا؟ نفس نے۔ تو جو مین جو پوائنٹ ہے وہ نفس کا کردار ہے، جو نفس آپ کو ذلیل کرواتا ہے۔ اللہ والو بہت سارے کم لوگ ایسے ہیں جو روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، گھر میں گھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ نکلے ہیں کام کے لیے تاکہ روٹی کے لیے پیسے آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ بہت سارے 80% یا 70% لوگ ایسے ہیں جو صرف نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جو نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ سودا 10 روپے کا ہوتا ہے، اس وہاں 20 روپے کا بیچنا ہے، کیوں اس کو پتہ نہیں لگا، اس نے بیچ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز لینے کی خواہش کی ہے اب وہ بھی مہنگی ہے، وہ بھی لینی پڑنی ہے۔ تو اگر خواہش نہیں کریں گے تو یہ جرم ہوں گے، گاڑی والا جرم ہوگا۔ اگر گاڑی والا جرم نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ آپ بے ایمانی کریں گے؟ کسی سے زیادہ پیسے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اگر پیسے کمائیں گے تو پھر صدقات بھی کریں گے، آپ خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ کیوں؟ آپ نے خواہش ہی نہیں کی، آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ ایکسٹرا ہیں۔ تو اس لیے اللہ والو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارو کہ نفس پرستی نہ کرو، نفس پرستی نہ کرو، نفس پرستی نہ کرو۔ نفس پرستی ہی اللہ کی وحدانیت کو ہم للکارتے ہیں، یہ نفس پرستی تو ہے۔ شیطان نے کیا کیا ہے؟ نفس پرستی کی، اللہ کی نہیں مانی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی اس جو بیماری ہے اس کا شکار ہیں کہ نفس پرستی کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو اگر ہم نفس پرستی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ذرا مطلب غور سے سوچنا ہے وہ کیا ہے۔ نفس پرستی کرتے ہیں، نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں،
تو مجھے بتائیں کہ پھر اللہ کے سامنے کسی کو کھڑا کرنے کی برابری ہے نا؟ اللہ والوں، ان چیزوں کو غور سے دیکھا کرو، ان چیزوں کا لحاظ کیا کرو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ بزرگان دین نے نفس کو قابو میں رکھنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرو اور اپنے نفس کو قابو پر رکھو۔ نماز کے لیے